الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ عزیزان گرامی، دستور خداوندی اور قانون خداوندی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب تک کوئی چیز دوسروں کو نفع پہنچاتی رہتی ہے اور جب تک اس کی منفعت اور اس کا فائدہ باقی رہتا ہے تو اس کی بقا بھی دنیا کے اندر رہتی ہے، اس کا وجود بھی دنیا کے اندر رہتا ہے۔ اور جب کسی چیز کی منفعت اور اس کا فائدہ، اس کی نافعیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے اندر اس کا ٹھہرنا اور اس کا وجود میں رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر اسی کو ہم اپنی انسانی زندگی کے بارے میں لیں گے تو تب تک جب تک انسان سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں تو وہ کام کا رہتا ہے، اور جب انسان سے فائدہ اٹھانا بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب تک انسان کی روح قبض نہیں کی جاتی، جب تک انسان اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب روح انسان کی قبض کر لی جاتی ہے تو اب روح کے قبض ہونے کے بعد میں وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، لہذا اس کا دنیا میں رہنا چند گھنٹوں کے لیے یا ایک دو دن کے لیے بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم سب نے بہرحال کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جب تک جو بھی چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے تو وہ زمین کے اندر ٹھہری رہتی ہے، اور جب اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا زمین میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت جو نازل ہوئی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب اس پانی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے برسایا اس نے نالوں کی شکل اختیار کی، ندی کی شکل اختیار کی، جھیل کی شکل اختیار کی، اور اسی طریقے سے جس بھی شکل میں پانی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکتا تھا، چاہے وہ ندی ہو، نالے ہوں، کسی بھی اعتبار سے جو بھی جہاں پانی گیا وہ اپنے اس پانی کو لے کر کے نالی ہو، ندی ہو، وہ چلتا رہا۔ اور جب ندی یا نالے میں یا آبشاروں کے اندر پانی گرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے اوپر پانی گرنے کی وجہ سے جھاگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات جھاگ اتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے پانی جو ہے وہ اس کے نیچے چھپ جاتا ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ بسا اوقات تو صرف جھاگ کا ایک پہاڑ سا نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جھاگ جو اس پانی کے اوپر آتا ہے، جھاگ سے کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ جھاگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دیگر مخلوق جو ہیں وہ دوسری مخلوق جو ہیں وہ اس پانی کے اوپر جو جھاگ آتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک سونار جو ہے وہ سونے کو یا چاندی کو تپاتا ہے، اور اس تپنے کی وجہ سے اس کے اندر جو جھاگ پیدا ہوتے ہیں، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور جو خراب چیز ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتا ہے جھاگ کی شکل میں۔ تو جس طرح پانی کے جھاگ بے فائدہ ہوتے ہیں،
اسی طرح سونار جو آگ پر سونے کو یا چاندی کو پکاتا ہے اور اس پکنے کی وجہ سے جو جھاگ اس کے اوپر آتے ہیں وہ بے فائدہ ہوتے ہیں، ان دونوں جھاگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل چیز پانی ہوتا ہے اور اصل چیز سونا یا چاندی ہوتا ہے۔ پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سونے اور چاندی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی برسنے کی وجہ سے ندی نالوں میں گیا، ندی نالوں میں جانے کی وجہ سے اس کے اوپر جو جھاگ آئے ہیں، جس طرح ان جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح انسان کی یا کسی بھی چیز کا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا، اور جب اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ اس جھاگ کو جو ہے وہ ہوا ختم کر دیتی ہے، اور جو باقی رہتا ہے وہ نیچے سونا یا چاندی باقی رہ جاتا ہے اور پانی باقی رہ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ چیز جو جھاگ پیدا ہونے والا تھا اس نے لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیا، اس لیے وہ ختم ہو گیا، اور جو پانی فائدہ دینے والی چیز ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہی چیز باقی رہتی ہے۔ یہ عام دستور ہے، یہ عام دستور ہے۔ انسان سے جب تک فائدہ اٹھاتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی انسان تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب انسان سے اس کی فائدہ اور اس کی منفعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو عام انسانوں کی تو بات الگ ہے، عام انسانوں کی بات الگ ہے۔ آج کل ماں باپ کے اعتبار سے بھی یہی چیز صادق آتی ہے، اور قرآن کریم کا یہ اصول صادق آتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ جب تک، سب کی بات نہیں ہے، بعض لوگ جب تک اپنے ماں باپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب تک ماں باپ کے ہاتھ چلتے ہیں، ان کے پیر چلتے ہیں، ماں ان کے لیے کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتی ہے، باپ ان کے لیے باہر کی ضروریات اور باہر عیش و عشرت کی ان کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، لیکن ایک وقت آنے پر جب ماں باپ جو ہے اس حالت میں پہنچتے ہیں کہ نہ ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ ان کے پیر کام کرتے ہیں، بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو ماں باپ سے وہ بچے جن کے لیے ماں باپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ناز نخرے اٹھائے ہوں، وہی ماں باپ وہی بچے اپنے ان ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ جب تک فائدہ تھا، جب تک وہ کھانا بنا کر کے دے رہی تھی، جب تک باپ اس کی باہر سے کما کر اس کی ضدوں کو پورا کر رہا تھا، اور جب تک ان دونوں مل کر کے اس اولاد کی ضروریات کو پورا کر رہے تھے، تو اولاد کا اس سے فائدہ وابستہ تھا۔ لیکن جب یہ ضرورت اور یہ فائدہ ختم ہو گیا تو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے خود پڑھا ہوگا کہ اب اس وقت میں ماحول یہ بن چکا ہے کہ یہ بچے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے بھی نکال دے رہے ہیں، اپنے گھروں سے بھی یہ اپنے اولاد، اپنے ماں باپ کو یہ بچے نکال رہے۔ میرے عزیزو، وجہ یہی ہے کہ جب تک فائدہ تھا تو ٹھہرے تھے، انہیں روک رکھا تھا، جب فائدہ ختم ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دی۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میں خواہ ایسے ہی بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر بھی، اور ہندوستان تو چھوڑیے یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی ممالک کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اولڈ ہوم کے نام سے بہت ساری سنستھائیں وجود میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، ان سے پریشان آ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جن بچوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دیا ہے، اب ان کے گھروں سے باہر نکال دینے کی وجہ سے ان کی کفالت کا ذمہ دار جو ہے وہ یہ اولڈ ہوم ہوں گے، ان کے اندر ان کی کفالت کی جائے گی، ان کے اندر ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، ان کے اندر ان کی ضروریات کا اور ان کی بیماری کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، یہ اس چیز کا تصور ہی کیسے آ سکتا ہے؟ جو ماں باپ ہزاروں احسان، اگر انسان اپنے ماں باپ کا احسان اس کو شمار کرنا چاہے یا اس کا حق ادا کرنا چاہے تو میرے عزیزو، ایک ماں کے ایک درد کا بھی انسان جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کتنے ناز نخرے اور کتنی مشقتیں برداشت کر کے ایک عورت اپنے حمل میں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس بچے کو اٹھاتی ہے اور پوری زندگی اس کے ناز نخرے اٹھاتی ہے، لیکن نتیجہ جب اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کو ہی گھر سے باہر نکال کر کے کسی اولڈ ہوم میں بھرتی کر دیا جاتا ہے، اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، اس ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، اور اس کمبخت اولاد کا حشر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا، اس کا اندازہ بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔
لیکن میرے عزیزو بات یہی ہے، جب تک ماں باپ سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا اور جب تک وہ نفع کے قابل تھے، ان کی منفعت اور ان کی نافعیت باقی تھی، تو اس اولاد نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھا۔ جب ان سے منفعت ختم ہو گئی تو اب انہیں اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ یہ میرے عزیزو یہ دنیا کا دستور ہے۔ دنیا کا دستور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اور یہ سبق ان لوگوں نے حاصل کیا کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ قرآن و سنت سے تو ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے، قرآن و شریعت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھنگال کے دیکھ لیا ہوتا، اگر کسی سے معلوم کر لیا ہوتا اور قرآن کریم کو پڑھ لیا ہوتا اس کو سمجھ کر کے، تو پتہ چل جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ماں باپ کے کیا حقوق بیان فرمائے۔ اس لیے آج جو ہے دینی تعلیم سے دور ہمارا معاشرہ ہے اور مغربی تعلیم سے قریب ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ جو سبق حاصل کیا ہے وہ ہم لوگوں نے مغربی تعلیم سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ باہر یورپی ممالک کے اندر یہ کام ہوتا ہے، ان کے لیے ان کے ماں باپ، چونکہ ماں باپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ جس انسان کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہ ہو تو ظاہر ہے اگر اس کے گھر میں کوئی بڈھا پالے جائے گا، اس کے گھر میں کوئی بوڑھا آدمی رہے گا تو وہ تو اس کو باہر چھوڑ کر کے آئے گا، اس لیے کہ یہ حقیقت، یہ واقعی طور پر اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو معلوم ہے نا، آج مسلمان بھی اس کردار کو اپنائے ہوئے ہے، دین کی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے جو سبق ہمیں سنت و شریعت سے لینا چاہیے تھا، وہی سبق ہم نے سنت و شریعت سے لینے کے بجائے مغربی تہذیب سے ہم نے لیا ہے، اور اس وجہ سے ہمارا معاشرہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو عام ماں باپ کے اوپر بات ہے، لیکن اگر عام طور پر لیا جائے تو عام بات بھی اور عام اصول بھی یہی ہے، سوسائٹی کے اندر جب تک لوگوں کا فائدہ کسی انسان سے متصل رہتا ہے اور لوگوں کا فائدہ کسی انسان سے ہوتا رہتا ہے تو اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اور جب وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر نہیں رہتا، پھر اس سے اس کی منفعت ختم ہو جاتی ہے۔